حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا کہ حدیث کوئی بھی ضعیف نہیں ہے itself. ہاں جو موضوع حدیث ہے وہ تو پھر حدیث ہے ہی نہیں نا. میں ایسی بہت ساری احادیث یعنی جن کو میں جانتا ہوں ضعیف کہہ کے رد کر دی جاتی ہیں, تو یا اس پہ عمل کیا جائے اس بات سے مراد یہ ہے, اور اگر وہ فضائل کے باب میں پھر تو وہ لازماً معتبر ہوگی. ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ جیسا مفتی صاحب نے کہا, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جو چھاننی رکھی ہے, اگر حدیث ساری ہی حدیث ہیں تو پھر یہ چھاننی کیوں رکھی ہے؟ اور ہر حدیث معتبر نہیں ہوتی. جو حدیث میں قسم ہوتی ہے ضعیف کی بھی, ایک قسم نہیں ہے, متعدد قسمیں ہیں. ضعیف حدیث میں مجہول بھی قسم ہے, متروک بھی قسم ہے. معجول مجہول بھی نہیں اور ہے, ایک معجول بھی ہے, اچھا جعلی حدیث. مدلس بھی ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے جو بدترین قسم ہے وہ موضوع ہے. موضوع کے متعلق تو کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ من گھڑت حدیث ہے, لیکن من گھڑت حدیث بنانے کے لیے بھی سند بنائی جاتی ہے, سند گڑھی جاتی ہے, اور وہ سند اللہ کے نبی تک پہنچائی جاتی ہے. اس سند میں صحابی بھی لایا جاتا ہے, اس سند میں تابعی بھی لایا جاتا ہے, اس سند میں پورا کا پورا جو سند کا سلسلہ ہوتا ہے قائم کیا جاتا ہے. جو لانے والا موضوع شخص ہوتا ہے, جب اس کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے, من گھڑت ہے, اس نے اتنی حدیثیں گھڑی ہیں, تو پھر اس کی حدیث موضوع ہو جاتی ہے, اور اس کی حدیث لوگ نہیں لیا کرتے. ضعیف حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ ضعیف حدیث پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ضعیف حدیث کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے جب صحیح حدیث موجود ہے؟ ایسا چھاننا رکھا انہوں نے, آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک محدث 6 مہینے کا سفر کرتے ہیں ربانی صاحب, جب 6 مہینے کا سفر کر کے چل چل کے پاؤں پھٹ چکے ہیں, ہونٹ سوج چکے ہیں, اور جب وہاں جا کے جاتے ہیں اس کے پاس, راوی کے پاس دروازہ بجاتے ہیں, بھئی میں حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ گھوڑے کو ایسے کر کے بلا رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو 6 مہینے سفر کر کے گیا, وہ کہتا ہے انہو یخدع من الفرس, یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے, اس کپڑے میں کچھ نہیں ہے. یہ گھوڑے کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ, اس میں تمہارا راشن پانی ہے, اس میں گھاس ہے وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے یخدعنی یا یخادعنی فی حدیث رسول اللہ, مجھے اللہ کے نبی کی حدیث میں دھوکہ دے دے. فتارکہ, 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد بھی اس سے حدیث نہیں لی. کہ یہ گھوڑے کو اتنا ان کی چھاننی مضبوط تھی, ایک ایک حدیث کے لیے 6 مہینے کا سفر کرتے تھے, 2 مہینے کا, تب تو جا کر پہنچی. صحیح بخاری ہم تک کیسے پہنچی؟ جرح کرنا آسان ہے, جسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے وہ بھی جرح شروع کر دیتے ہیں, جسے عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی وہ بھی حدیثوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ جن کی امام بخاری جیسی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ جو ضعیف حدیث ہیں ان کو بالکل کنارہ کر دیں اور ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھیں اور ان کو کسی بھی طور سے قابل عمل نہ لے کر آئیں. یہ میں ذکر کر رہا تھا, ضعیف کی اقسام ہیں. تو جو کس قسم کی ضعیف ہے اس کے بارے میں اسماء و رجال میں ہمارے مشائخ نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے محنت کرنے والوں نے سب کچھ بتا دیا. میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کس طرح ان کی چھاننی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ سفر کرتے ہیں, سمندر کا سفر کر رہے ہیں, کشتی میں موجود ہیں, 1000 دینار ان کے اپنے ہیں, باقاعدہ دینار کی پوٹلی. کسی نے دیکھ لیا, اس کے دل میں یہ پیدا ہو گیا, یار یہ 1000 دینار ہیں, میں کیسے اس سے چراؤں. اس نے آواز لگائی کہ قد سرق الف دینار, میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. ملاح نے تلاشی لینا شروع کی. امام صاحب کو پتہ لگ گیا تھا, پیسے امام صاحب کے اپنے تھے, امام صاحب نے لیے اور پانی میں ڈال دیے. سب کی تلاشی ہوئی, کسی سے نہیں ملے. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آیا, کہنے لگا آپ کے پاس تو تھے. کہا میں نے اسے سمندر میں ڈال دیا ہے, اس لیے کہ میں نے حدیث رسول اللہ کا کام کرنا تھا. کہ ایسا نہ ہو کل کو یہ کہتا کہ امام بخاری پر الزام لگا ہے. اتنا بڑا میں کام کروں گا, یعنی اتنا انہوں نے چھاننی رکھی, اتنا انہوں نے محنت کی, امت تک پہنچایا, ایک ایک چیز پہنچائی. باقی ضعیف کے لیے انہوں نے محنتیں کی بتائیں. کسی کا حافظہ پہلے ٹھیک تھا, بعد میں خراب ہو گیا, یہ بھی بتایا. پہلے سکہ تھا, پہلے تہجد گزار تھا, بعد میں اس نے فرض بھی چھوڑ دیے, یہ تک بتایا. کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا, یہ بھی بتایا. ہر چیز واضح کر دی. اب ہر ضعیف حدیث بھی رد نہیں کی جا سکتی. جی, ہر ضعیف حدیث بھی آپ اس کو رد, ضعیف کی قسم ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے کہ ہر ضعیف حدیث قبول بھی نہیں کی جا سکتی. ہم نے یہ سمجھ لکھا ہے, لگ رہی ہے کہ ضعیف حدیث سے فضائل کے باب میں لے لیں. بھائی کیوں لے لیں جب آپ کے پاس صحیح حدیث ہے؟ اگر صحیح حدیث نہ ہو تب تو آپ ضعیف حدیث کی طرف جاؤ, لیکن جب صحیح حدیث موجود ہے, مثال کے طور پر ذکر و اذکار کے متعلق حدیث موجود ہیں, صحیح حدیث موجود ہیں, ہم اگر ضعیف حدیث بیان کریں تو کیا معنی؟ آپ صحیح حدیث بیان کریں.